آگے دیکھیے قرآن چند نکات، اس حدیث سے چند نکات سامنے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ بانو ایجاد سے ایک مدت کے لیے کنارہ کش ہو جائیں تاکہ اس دوری سے دونوں کے درمیان شوق و اشتیاق شدت اختیار کر جائے۔ دوسرا پوائنٹ ہے جب پیغمبر گرامی ان 40 شبانہ روز میں ہر طرف سے الگ تھلگ ہو کر یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بندگی کریں گے تو ان کی روح مزید روشن ہو جائے گی، ان کی معنویت پہلے سے زیادہ محکم ہو جائے گی اور عالم بالا کے ساتھ پیوستگی پیدا ہو جائے گی۔ اگلا پوائنٹ ہے 40 شبانہ یعنی دن کے 40 دن روز کے بعد کی عبادت سے جب فارغ ہوں گے تو ان کے حضور آسمانی تحفہ پیش کیا جائے گا جسے وہ تناول فرمائیں گے۔ وہ آسمانی غذا اپنی لطافت اور خصوصیات کے ساتھ جلد تحلیل ہو کر بڑی تیزی کے ساتھ نطفے کی منزل اختیار کر جائے گی۔ وہ پاک و پاکیزہ نطفہ جس نے آسمانی لطیف غذاؤں سے تشکیل پایا ہے، اس کے اسباب مہیا کیے، یعنی ایک رسول خدا جنت کے کھانے اور جنت کا یہ جو کھانا آیا اور وہ تناول فرمایا اور کھایا، اور اس سے جو نطفہ ٹھہرا اور وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اس نطفے سے خلق ہوئیں، کیونکہ وہ دنیاوی غذاؤں سے تشکیل پانے والا نہیں تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فوراً بانو ایجاد جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر جانا تاکہ یہ نطفہ امین ماں کے امین رحم میں منتقل ہوتا کہ بانو کمال معنویت کے ساتھ اس کا وجود جو ہے اس دنیا میں آتا۔ اہل سنت کے علماء نے بھی اس روایت کو معمولی طور پہ جو ہے وہ نقل کیا ہے، اس کی تفصیل جو ہے انہوں نے اس کتابوں میں جو ہے وہ لکھی ہے۔ ان کو چھوڑ دیں، آپ آگے دیکھیں چند دیگر روایات۔